امیر بالاج کیس اس وقت لاہور کا انڈر ورلڈ جو ہے وہ تھرتلی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ جاوید بٹ کی وائف تیفی بٹ کی بہن، ان کی جو گواہی ہے، کسی پہ غلطی سے بھی انہوں نے انگلی رکھ دی نا تو وہ سزائے موت ہے۔ ٹیپو ٹرکا والے کی قتل کے بعد انویسٹیگیشن میں سب سے پہلے جو انویسٹیگیٹ ہوا شخص وہ شکیل بٹ تھا۔ بالاج کے قتل کے بعد جو سب سے پہلا شخص انویسٹیگیٹ ہوا وہ شکیل بٹ تھا۔ عرشیہ کی بات ہے تو وہ بالکل پولیس حراست میں نہیں ہے ابھی تک، لیکن وہ کوئی بھاگ بھی نہیں سکتی پولیس سے، کتنا کہاں بھاگ لے گی وہ اس پورے کھیل کا حصہ تھی اور وہ جو ہے نا اس میں یوز ہو گئی۔ احسن شاہ جیسے لوگ جو ہے نا وہ تو آرام سے خریدے جا سکتے ہیں۔ خوف کے سائے ہیں، ہراسمنٹ ہے، یہ جو مختلف خاندانوں اور گروپوں کی لڑائی ہے، یہ بہت سے لوگوں کا روزگار ہے۔ لوگوں کو قتل کرنا جو ہے نا وہ مقصد ہے ان گروپوں کا، اور اس پہ وہ کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں۔ امیر بالاج کے قتل کی بات کریں تو تیفی بٹ کی موجودگی اس وینیو پہ نہیں ثابت ہوتی۔ السلام علیکم جی، میں ہوں روبا عروج اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل۔ ناظرین، امیر بالاج کیس اس وقت لاہور کا انڈر ورلڈ جو ہے وہ تھرتلی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ جان جا رہی ہے اور بیچ میں کرائے کے شوٹرز بھی استعمال ہو رہے ہیں اور عام لوگوں میں بھی خوف و ہراس پھیل رہا ہے۔ ریسنٹ جو اپڈیٹ ہے وہ تیفی بٹ کی بہن پر، ان کے بہنوئی پر حملہ اور ان کے بہنوئی کو جان سے مار دیا گیا۔ شوٹرز غائب ہیں۔ نعیم حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں اور انڈر ورلڈ اور جو لاہور کا جو گینگ وار ہے اس کو انڈرسٹینڈ بڑے اچھے سے کرتے ہیں۔ تو آگے سے ان کی ڈیٹیلز مزید، کیونکہ پہلے بھی ہم ان سے انفارمیشن لیتے رہے، تو بتائیے گا، لگ رہا تھا کہ عرشیہ کے جو ہے وہ غائب ہونے کے بعد، اور شاید وہ کہیں پولیس کی تحویل میں ہے اور مقدمہ درج ہونے کے بعد کیس شاید کلوز ہو رہا ہے، لیکن یہ پھر نیا مرڈر ہو گیا۔ کیا سمجھتے ہیں یہ بیلنس کیا گیا ہے، بھی مزید چیزیں کھلیں گی یا ختم ہو رہا ہے؟ جہاں تک عرشیہ کی بات ہے تو وہ بالکل پولیس حراست میں نہیں ہے ابھی تک۔ کل رات تک بھی ہم نے پولیس ذرائع سے یہ چیک کیا، لیکن وہ کوئی بھاگ بھی نہیں سکتی پولیس سے، کتنا کہاں بھاگ لے گی وہ۔ اس کا بھائی گاؤں مانسیرہ ہے، شروع پہ وہ مانسیرہ چلی گئی تھی، اور جو ہے اب تک عرشیہ کی طرف سے وہ جو آڈیو لیک تھی اس کی کسی طرح کی کوئی تردید نہیں آئی کہ وہ آڈیو جو ہے اس کا فرانزک ہونا چاہیے، اس میں وہ بات کر رہی تھی نہیں کر رہی تھی، وہ اس لیے نہیں کر رہی۔ ایک تو جو آپ نے شروع میں بات کی کہ کہیں وہ وعدہ معاف گواہ بننے جا رہی ہے یا کہیں جو ہے وہ اس پورے کھیل کا حصہ تھی اور وہ جو ہے نا اس میں یوز ہو گئی۔ جہاں تک بات ہے رات کل والے مرڈر کی اور اس تمام تر صورتحال میں جو آپ نے بات کی، ہم اصل میں آپ کے پروگرام میں ہم خبر دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ تجزیہ لوگ سنتے نہیں ہیں۔ اب بات تو یہ تجزیاتی ہے کہ پورے لاہور کا کیا قصور ہے۔ اب جس روڈ پہ یہ واقعہ ہوا اس میں اسکول ٹائم تھا، چھٹی کا ٹائم تھا، اس وقت بچوں کی وینز بھی وہاں سے گزر رہی تھیں۔ ان کی طرح مختلف پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکول سے اور کالجز سے جو وہ پک بھی کرنے جا رہے تھے۔ تو ایسی صورتحال میں میرا آپ کا یہ زندہ دلانے لاہور جو ہیں، جن کو زندہ دلوں کا شہر کہا جاتا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ خوف کے سائے ہیں، ہراسمنٹ ہے، کسی بھی روڈ پر، کسی بھی شاہراہ پر، کسی بھی جگہ کبھی بھی کچھ بھی واقعہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں پھر گنے چنے خاندان ہیں جن کی دشمنیاں ہیں اور ان کی وجہ سے خوف و ہراس ہے۔ تو یا تو پھر ان کی صلح کروا دی جائے، جو کہ پولیس سب سے بہتر انداز میں اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کر سکتی ہے، اس آگ کو بجھا سکتی ہے، اس جنگ کو ختم کروا سکتی ہے۔ مگر بڑی بدقسمتی سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو مختلف خاندانوں اور گروپوں کی لڑائی ہے، یہ بہت سے لوگوں کا روزگار ہے، یہ ان کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ اسلحہ بک رہا ہے، سیکیورٹی گارڈز جو ہیں ان کا روزگار لگا ہوا ہے، وہ بک رہے ہیں۔ اس کے بعد پولیس کے مختلف دھڑوں سے جو ہے وہ مختلف ٹاؤٹ جو ہیں ان کے مہینے لگے ہوئے ہیں، اور اس طرح کی صورتحال ہے کہ ایک دوسرے کے لوگوں کو قتل کرنا جو ہے نا وہ مقصد ہے ان گروپوں کا، اور اس پہ وہ کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں۔ آپ نے جو کاروبار کی بات کی، بڑی ڈھکے چھپے اور بڑے ڈیسنٹ کاروباروں کی بات کی کہ چلو اسلحہ ہے، گارڈز ہیں، جو انڈر گراؤنڈ کے کاروبار ہیں، منشیات ہے، لڑکیوں کی سمگلنگ ہے، بہت سارا کچھ ہوتا ہے، اس میں کتنا پیسہ انوالو ہے، کتنا انٹرسٹ انوالو ہے سارے گروپس کا؟ دیکھیے، مجھے نا ہنسی آ رہی ہے آپ کے سوال سے، بڑی عجیب آپ کو میں بات بتانے لگا۔
انڈر ورلڈ کے کچھ ڈان جو ہیں اس وقت لاہور کے تھیٹر چلاتے ہیں، پتہ آپ کو؟ وہ پروڈیوسر ہیں تھیٹرز کے، آپ جا کے چیک کریں نا، آپ جرنلسٹ ہیں، آ جائیں، میں نے آج آپ کو ٹپ دے دی ہے، جا کے چیک کریں کس تھیٹر کے پیچھے انویسٹمنٹ کس انڈر ورلڈ ڈان کی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ ڈان جو ہے نا رات کو بیٹھ کے جب لڑائی جھگڑا کہیں ہو جاتا ہے، کوئی قبضے کا رولا ہوتا ہے، تو اس وقت تو دشمن کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈیلی رات کی روٹین ان ڈانس کی کیا ہے، یہ ڈیلی رات کو بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ کہ آج پہلا ڈانس ہمارے تھیٹر میں کس لڑکی نے کیا تھا، تیسرا ڈانس کس کا تھا، چوتھی انٹری کس کی تھی۔ اور مجھے یقین کریں کہ مجھے نا بڑا میں نے انجوائے کیا اس سچویشن کو، اور جب میں نے اس پہ تھوڑا کام کیا اور میں نے یہ صورتحال دیکھی، اور ایک طرف میں نے وہ بت دیکھا، وہ پہلوان دیکھا، وہ انڈر ورلڈ ڈان دیکھا، اور ساتھ میں نے اس کی یہ ڈیلی کی ایکٹیویٹی دیکھی کہ وہ پیسے گن رہا ہے کہ فلاں تھیٹر کی ونڈو پہ کتنی سیل ہوئی ہے، کس لڑکی نے کتنے گانوں پہ ڈانس کیا ہے۔ اچھا یہ ایک تو یہ چیز ہوگی۔ اچھا دوسری جو آپ بات کر رہی ہیں وہ کوئی اس طرح کے، میرے پاس کوئی اس طرح کی اطلاع نہیں ہے کہ یہ جن دھڑوں کی، جن گروپوں کی ہم لڑائی کی بات کر رہے ہیں، اور یہ کوئی منشیات فروشی میں ان کا کوئی ہاتھ ہے، کوئی کسی طرح کی اسمگلنگ میں کوئی ہاتھ ہے، ان کم از کم گروپوں کا اس جو ہے بات سے کبھی کوئی تعلق نہیں دیکھا ہم نے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ لڑائی یہ پیسے کی ہے، وہ آپ کی بات میں مانتا ہوں۔ یہ جو تیفی بٹ گروپ اور ٹرکا والا خاندان کی جو لڑائی ہے، یہ شالمی کی لڑائی ہے۔ یہ شالمی کی جو پراپرٹیز ہیں، شالمی کو دوسرے لفظوں میں سونے کی کان کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ جو آپ ٹیکس لیتے ہیں، وہاں سے مارکیٹ کا جو جگہ ہے، یہ اصل میں ڈے فرسٹ سے یہ لڑائی اس سے شروع ہوئی ہے۔ بیسیکلی تو رول لاہور کی قبضے کی لڑائی ہے نا۔ ایگزیکٹلی۔ اور یہ جو آغاز بھی تھا نا، اگر وہ واقعہ اگر آپ نے کبھی سنا ہو یا کبھی کہیں پڑھا ہو آپ نے، جو بلا ٹرکاں والے کا شروع میں جو وہ اکبری گیٹ کے اندر جو ہے وہ ایک دکان کی پنچایت، اور اس سے جھگڑا شروع ہوا، پھر صلح صفائی ہو گئی، اور پھر وہ چنگاری جو ہے نا، جب حنیفہ بابا اور عید محمد کا جو بیٹا تھا، وہ مستری حنیفہ بابا، وہ ادھر کنسٹرکشن کر رہا تھا بلا ٹرکاں والے کے ڈیرے پہ، اور وہ بطور مزدور آتا تھا بیٹا ساتھ باپ کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ تو وہ ذرا باڈی بلڈر تھا، فٹ آدمی تھا، تو وہ بلا ٹرکاں والے کی نظر پڑی، تو اس نے کہا یہ لڑکا مجھے دے دے۔ وہ گن مین بن گیا۔ تو ایک مبینہ طور پر جو ہے وہ ٹیپو ٹرکاں والے نے اس کے ذریعے کسی پہ فائرنگ کروائی، وہ ہلاکت ہو گئی۔ ہلاکت ہونے کے بعد وہ اس کی پیروی نہیں کی، اپنا نام نکلوا لیا۔ یہ رنج تھا حنیفہ اور بابا کو، دونوں بھائیوں کو، اور انہوں نے بلا ٹرکاں والے کو قتل کیا۔ اچھا قتل جب کیا، اس وقت تیفی بٹ کو نامزد نہیں کیا گیا اس مقدمے میں، بعد میں نامزد کیا گیا کہ تیفی بٹ گروپ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو قتل تھا اس میں جو نامزدگی تھی، ویسے تو تھرو آؤٹ تیفی بٹ اور گوگی بٹ ٹرکا والے خاندان کے ہر قتل میں نامزد ملزم رہے۔ یہ پہلا موقع ہے اس دشمنی میں کہ تیفی بٹ مدعی پارٹی بنی ہے، پہلی دفعہ ان کے بینوئی قتل ہوئے۔ ان کا بندہ بھی میرا خیال ہے پہلا ہی مرا ہے۔ اگر آپ گروپوں کی بات کریں اور دو دھڑوں کی بات کریں، خاندان کی بات کریں، دونوں خاندانوں کی بات کریں، تو اس خاندان کا جو کہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، کسی بھی خاندان کا، کسی بھی گھر کا، کسی بھی دھڑے کا، کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی شخص جو ہے اس کا مرڈر جو ہے وہ قابل مذمت بات ہے۔ کسی انسان کا قتل جو ہے وہ قابل مذمت ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ہے نا پولیس کے لیے بھی درد سر بنتا جا رہا ہے۔ اچھا اب پولیس پہ الزامات لگتے ہیں، جیسے میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا ابھی کہ جاوید بٹ کے جو قتل کی ایف آئی آر تھی اس میں رات گئے تک تاخیر ہوئی۔ پہلی جو اپلیکیشن تھی اس میں 2 پولیس آفیسرز کو نامزد کر دیا اپلیکینٹ نے کہ جی یہ 2 پولیس آفیسر جو ہے نا وہ اس میں شامل ہیں۔ اچھا وہ پولیس نے کہا جی ان کا کیا تعلق اس بات سے، نہ وہ موقع پہ ثابت ہو رہے ہیں، یعنی کہ پولیس نے سٹینڈ لیا ان کے لیے، اور اس سٹینڈ لینے کے بعد پھر اپلیکیشن چینج ہوئی، پھر دوسری اپلیکیشن آئی، اور یہ جو اپلیکیشن جو تحریر لکھی جا رہی تھی اور کل جو ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن فائل کی جا رہی تھی، اس وقت بھی کوئی نیگوسیشن چلتی رہی پولیس کی اور مدعی پارٹی کی۔ اور اب جو ہے امیر بلاج کے چھوٹے بھائی امیر فتح کو اس قتل میں نامزد کیا گیا، اور اس کے ساتھ کیسر بٹ کو نامزد کیا گیا جو معروف بابر لکھوڑ ایریا کا چھوٹا بھائی ہے۔ اچھا اب امیر فتح کو جب آپ نے نامزد کر دیا تو اب ایک 2 قتلوں کے 2 مدعی آمنے سامنے اور ایک بیلنس کی صورتحال بن گئی۔
میں کہہ رہی تھی کہ کل تک سچویشن یہ تھی کہ یہ گروپ ڈیفینسو پوزیشن میں تھا, وہ اٹیکنگ میں تھا, ان کا بندہ مرا ہوا تھا, اب بیلنس ہو گیا. اب کیا صلح کرنا آسان ہوگا یا اس میں مزید پرتیں کھلیں گی؟ اور جو احسن شاہ جیسی فیملیز ہیں, عرشیہ ہے, اس کا والد ہے, ان کے رول ختم ہو رہے ہیں یا پھر مزید چیزیں بڑھیں گی؟ دیکھیں, احسن شاہ میٹر ہی نہیں کرتا. احسن شاہ جیسے لوگ جو ہیں نا وہ تو آرام سے خریدے جا سکتے ہیں, اور وہ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں نا, میں آج ایک بات کر رہا تھا پروگرام میں کہ یہ شوٹرز جو ہیں نا, یہ کہاں سے, کسی میڈیکل سٹور سے ملتے ہیں, یہ کون سی فیکٹری میں تیار ہوتے ہیں, ان کی ٹریننگ کہاں ہوتی ہے, ان کو ہائر کیسے کیا جاتا ہے, یہ آڈیشن کیسے دینے آتے ہیں, اور یہ جو انڈر ورلڈ ڈانس ہیں, تو میں تو نام لے لیتا ہوں نا کہ میں اگر آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں, چلیں, تیفی بٹ ہیں, گوگی بٹ ہیں, اور امیر بلاج ہیں, ٹیپو ٹرکا والا ہے, بلا ٹرکا والا مرحوم ہیں, جتنے نام میں آپ سے لے رہا ہوں, یہ جو گروپوں کو لیڈ کرتے ہیں, میں دوسری جو ٹاپ 10 ہے ان کا ذکر نہیں کر رہا, یہ جو گروپوں کو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے کبھی اپنے ہاتھوں سے شاید کبھی ایک فائر بھی نہ کیا ہو, کبھی مکھی بھی نہ ماری ہو انہوں نے, ٹھیک ہے. تو پھر یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے اور یہ قتل و غارت گری ہے, یہ پھر اجرتی قاتلوں سے کروا رہے ہیں, پیسے کے زور پہ کروا رہے ہیں. جس پہ بھی جو الزام ماضی میں لگتا رہا, آج لگا, اگر وہ سچ ہے کہیں نہ کہیں, تو پھر یہ اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں کرتے, بلکہ ان کی تو موجودگی آج تک کہیں ثابت نہیں ہوئی اسپاٹ کے اوپر. اگر امیر بلاج کے قتل کی بات کریں تو تیفی بٹ کی موجودگی اس وینیو پہ نہیں ثابت ہوتی. کل کے قتل کی بھی, اگر آپ جاوید بٹ والے قتل کی بھی بات کریں, تو دوسرے گروپ نے جو ایک ویڈیوز ڈالنا شروع کی ہیں سوشل میڈیا پہ, کیسر بٹ گروپ نے, اور خاص طور پہ کیسر بٹ نے خود, تو وہ اس میں یہی کلیم کر رہا ہے, جی میری سی ڈی آر نکلوا لیں, میری جیو فینسنگ کروا لیں, میری لوکیشن چیک کروا لیں, میں تو اپنے گھر پہ سویا ہوا تھا, میں اٹھاؤں تو پتہ چلا لاہور میں قتل ہو گیا, مجھے کیا. اچھا, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ جو ابھی ایف آئی آر ہوئی ہے اور اس میں باقاعدہ کہا گیا کہ وہ تیفی بٹ کی بہن پہچان سکتی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے فائر کیا, اور انہوں نے نام مینشن کر دیے, یہ بڑی امپورٹنٹ اگر آپ کی سی سی ٹی وی نکل آتی ہے, اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی چل رہی ہے, اے آئی کیمراز لگے ہوئے, نکل آتی ہے, تو کیس تو ختم ہو گیا. یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. اس کیس میں پہلے میں نے جب ایف آئی آر پڑھی تو مجھے ایف آئی آر بڑی ہلکی لگی, مگر اس ایف آئی آر کے اندر جو ایک زخمی شہادتی ہے نا, مضروب شہادتی, وہ ہے جاوید بٹ کی وائف, تیفی بٹ کی بہن. ان کی جو گواہی ہے وہ تو کسی پہ غلطی سے بھی انہوں نے انگلی رکھ دی نا, تو وہ سزائے موت ہے, وہ سزائے موت ہے. اور یہی وجہ ہے خدا نہ خواستہ کہ جو مضروب شہادتی ہے, اس پہ ماضی میں مضروب شہادتیوں پہ بڑے حملے ہو چکے ہیں, ہاسپٹلوں میں انہیں انجیکشن لگا کے بھی مار دیا گیا, انہیں جو ہے نا وہ سر راہ بھی قتل کر دیا گیا. تو مضروب جو شہادتی ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کیس میں, اس ایف آئی آر میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے, اگر شوٹرز پکڑے جاتے ہیں پھر تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پھر شوٹرز اگر زندہ پکڑے جاتے ہیں پھر تو واقعی میں ایک حقیقی پوسٹ مارٹم ہو جائے گا اس ایف آئی آر کا کہ یہ درست ہے یا غلط ہے. شوٹرز مارے جاتے ہیں, انکاؤنٹر جو ہے نا وہ رپورٹ ہو جاتا ہے, جی شوٹرز مر گئے ہیں, اور پھر جو ہے نا وہ مضروب جو شہادتی ہیں, جو بیوہ ہیں جاوید بٹ کی, ان کی شہادت پہ فیصلہ ہونا ہے کہ انہوں نے جو لکھوایا ہے کہ کیسر بٹ جو ہے اس وقت ایک بائک کے پیچھے کیسر بٹ تھے اور دوسری بائک کے پیچھے امیر فتح بیٹھے تھے. تو امیر فتح کی ابھی ایک سورس بتا رہا تھا کہ شاید وہ ملک میں نہیں ہے. کیا وہ اس مرڈر سے پہلے سے نہیں ہے, مرڈر ہونے کے بعد چلے گئے ہیں؟ یہ تو انویسٹیگیشن بتا سکتی ہے. البتہ یہ ہے کہ اس میں شوٹرز جو ہیں ان کی گرفتاری کے لیے پولیس کوششیں کر رہی ہے. جس طرح آپ کہہ رہی ہیں سیف سٹی کیمراز یا دوسری ٹیکنالوجی سے ان کو پکڑنے کے حوالے سے امید تو یہی لگ رہی ہے, چونکہ سی آئی اے اس تمام تر کیس کو ڈیل کر رہی ہے, امید تو لگ رہی ہے کہ شوٹرز گرفتار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, لاسٹلی ہم پولیس کے رول پہ بات کر لیتے ہیں, اور اسپیشلی اس سارے سینیریو میں جو ایک نام ابھرا وہ شکیل بٹ صاحب کا تھا. کہتے ہیں کہ وہ ایئرپورٹ پہ بھی موجود تھے جب امیر بالاج کا مرڈر ہوا, امیر بالاج کے قتل کے وقت بھی موجود تھے, پھر اس کے بعد یہ سارا معاملہ اس میں مدعی بھی بنے. ان کا کیا رول ہے, کیا فیملی ٹرمز ہیں کوئی, یا ڈبل سائڈ پہ کھیل رہے ہیں؟ اچھا, یہ کوئی بہت جو ہے نا اس کو غیر معمولی بات نہیں لگتی اب مجھے. آپ رپورٹر ہیں, آپ کی فیملی میں کوئی پولیس آفیسر بھی بن سکتا ہے, کوئی وکیل بھی بن سکتا ہے,
آپ کا مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں آپ کے رابطے ہوں گے، ڈیلی بیسس پہ آپ بات کرتی ہوں گی. کرائم رپورٹر جو ہے وہ مختلف پولیس والوں سے بات کرتا ہے. پولیس والا جو ہے اس کا انڈر ورلڈ کے مختلف گروپوں سے بھی رابطہ ہوتا ہے. اچھا، اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ یہ سوال اس پولیس آفیسر سے کیا جا سکتا ہے کہ اگر فلاں گروہ قبضہ مافیا ہے، لینڈ مافیا ہے، منشیات فروش ہے، جرائم پیشہ ہے، تو آپ کا اس سے کیا لینا دینا. تو یہاں تھوڑا سا معاملہ اس طرح کا ہے کہ شکیل بٹ جو ہے وہ اون کرتا ہے ٹرکاں والا خاندان سے اپنی دوستی کو. جب ٹیپو ٹرکاں والا 2010 میں دبئی سے آتے ہیں، ایئرپورٹ پہ فائرنگ ہوتی ہے تو وہ انہیں ریسیو کرنے گیا تھا. واحد آدمی تھا جو ریسیو کرنے گیا تھا. پلین میں کوئی اگر 7 شخص تھا وہ باہر نہیں آیا تھا ان کے ساتھ. وہ 1-2 واقعات ہیں اس طرح کے کہ وہ شخص جو ہے وہ چلا گیا وہاں سے، وہ خاتون تھی، بندہ تھا، جو بھی تھا، واٹ ایور. اچھا، اس کے بعد جب امیر بلاج کا قتل ہوتا ہے تو اس سے پہلے ڈائننگ ٹیبل پہ رائٹ سائڈ پہ شکیل بٹ بیٹھا ہوتا ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے. ٹیپو ٹرکاں والے کی قتل کے بعد انویسٹیگیشن میں سب سے پہلے جو انویسٹیگیٹ ہوا شخص وہ شکیل بٹ تھا. آپ کو پتا ہے، پولیس حراست میں رکھا گیا، اسے انویسٹیگیٹ کیا گیا. بلاج کے قتل کے بعد جو سب سے پہلا شخص انویسٹیگیٹ ہوا وہ شکیل بٹ تھا. تو وہ انویسٹیگیشنز بھی بھگتی، اس نے ثابت کیا، اور جن کے گھر کے لوگ مرے انہوں نے بھی اس بات کو ثابت کیا کہ یہ ہمارا ایک فیملی ممبر ہے، ہمارا دوست ہے، یہ کسی طرح کی ریکی میں نہیں ہے، کسی طرح کی مخبری میں نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا برا سوچ سکتا ہے. یہ ہمارے گھر کا فرد ہے. بہت شکریہ جی. ہم آپ کو پھر سے تنگ کرتے رہیں گے اس کیس کی اپڈیٹس کے حوالے سے، لیکن ایٹ دی اینڈ اس وقت پولیس کا رول خاصا امپورٹنٹ ہے کہ صلح کی طرف لے کے جائے، کیونکہ اس سارے گینگ وار میں کسی کو کوئی فرق پڑ رہا ہے یا نہیں، لیکن عام شہری میں خوف و ہراس ضرور پھیل گیا.